أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارے کا نام بڑا اہم ہے، وَمَن يَقْنُتْ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ۔ یہاں پر دیکھیے عورتوں سے خطاب ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص خواتین کہہ کے ایک ذمہ داری کا احساس دلایا گیا ہے۔ ازواج مطہرات نے کیا کیا، ان کو یہاں پر تنگی ہو رہی تھی، تنگی میں بھی الحمدللہ کہا، آخرت کے گھر کو چن لیا، ان کو رزق کریم سے نوازا گیا، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور جو کوئی اطاعت کرے گی تم میں سے اللہ کے اور اس کے رسول کی اور عمل کرے گی اچھے، ہم دیں گے اس کو اس کا اجر دگنا، اور تیار کر رکھا ہم نے اس کے لیے رزق کریم، عمدہ رزق۔ اے نبی کی بیویوں، یہاں پر ڈائریکٹلی مخاطب ہو کر کہا گیا ہے، نہیں ہو تم مانند کسی ایک عام کے عورتوں میں سے، یعنی کوئی عام عورت نہیں ہو تم۔ اگر تم نے تقویٰ اختیار کیا تو نہ تم نرمی کرنا بات میں، ورنہ تما رکھ بیٹھے گا وہ شخص جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، اور کہو بات معروف، یعنی نیکی کی بات کہو، یعنی کیسی بات کرو، اچھی بات کرو، نامحرم سے نرمی سے بات نہیں کرنا، بھلی اور اچھی بات کرو لیکن نرمی سے بات نہیں کرنا۔ ڈائریکٹلی مخاطب تو امہات المومنین سے ہے، لیکن اس کا جو بیان ہے صاف واضح ہے کہ مقصد پوری امت مسلمہ کی عورتوں کو سمجھانا اور تنبیہ کرنا ہے۔ اور ٹکی رہو اپنی گھروں میں، عورت کے لیے بہترین جگہ اس کا گھر ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے تمہیں ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے، اور نہ تم اظہار زینت کرو، جیسا کہ اظہار زینت تھا پہلی جاہلیت کا۔ اظہار زینت یعنی سج دھج کر مت نکلو باہر، اور قائم کرو نماز، اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، کیونکہ چاہتا ہے اللہ کہ لے جائے تم سے گندگی کو، ناپاکی کو۔ اے اہل بیت، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے ہے، اور پاک کر دے تم کو، پاک کرنا، اور ذکر کرو، یاد کرو، یعنی بیان کرو جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات سے اور حکمت میں سے مطلب سنت رسول۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہے لطیف باخبر۔ یہاں سے کچھ کوالٹیز بتائی گئی ہے، تقریباً 10 ہے۔ یہ کوالٹیز جن جن میں ہے مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کس کی مغفرت کرے گا اس کی کوالٹیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔
بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور حفاظت کرنے والے اپنی شرمگاہوں کی اور حفاظت کرنے والیاں اور ذکر کرنے والے اللہ کا بہت زیادہ اور ذکر کرنے والیاں تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے مغفرت کو اور اجر کو، بڑے اجر کو، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے اور نہ کسی مومن عورتوں کے لیے جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا کہ ہو ان کے لیے کوئی اختیار ان کے معاملے میں سے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ بھٹک گیا، بھٹکنا کھلم کھلا، یعنی وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ اور جب تم کہہ رہے تھے اس شخص سے انعام کیا اللہ نے جس پر، اور انعام کیا تو نے اس پر روک رکھ اپنے اوپر اپنی بیوی کو، اور ڈرو اللہ سے، اور تم چھپائے ہوئے تھے اپنے نفس میں یعنی اپنے دل میں جو اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس کو، اور تم ڈرتے تھے لوگوں سے حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم ڈرو اس سے۔ پھر جب پورا کر چکا زید اس سے حاجت کو، بیاہ دیا ہم نے آپ کو اس عورت سے تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اور جب وہ پورا کر چکی ان سے حاجت کو، اور ہے حکم اللہ کا ہو کر رہنے والا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مانگ لیا تھا۔ اس وقت غلام کو ڈی گریڈ سمجھا جاتا تھا، ایون ان کو آزاد کر دیتے تو سوسائٹی میں ان کا کوئی سٹیٹس اور مقام نہیں ملتا تھا۔ تو اسلام غلاموں کو مقام دیا، ایک سٹیٹس دیا، ایک جگہ دینے والا دین ہے۔ اس کی بگننگ جو ہے سو زید بن حارثہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب پروپوزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے زید بن حارثہ کا، سب کو عجیب لگا، ناگوار گزرا، تو پھر یہ آیت جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنائی تو وہ فوراً ایکسیپٹ کر لیے۔ مزاجوں میں فرق ہونے کی وجہ سے میاں بیوی میں انبن رہی اور ان کا جو ہے سو نکاح ختم ہوا۔ وہ طلاق دینا چاہتے تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ذکر کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے رہے اور ان کو جو ہے سو تلقین کرتے رہے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ بھی کر دیا تھا کہ زید کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، تاکہ جہالت کی جو رسم تھی، منہ بولے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، تو وہ منہ بولے بیٹے سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتے، تو وہ جہالانہ رسم کو توڑنا تھا۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ رسم کو توڑنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج اس معاملے میں جو مقرر کیا اللہ نے اس کے لیے، طریقہ اللہ کا ان لوگوں میں جو گزر چکے اس سے پہلے، اور ہے حکم اللہ کا اندازے میں مقرر کیا ہوا، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے اور نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوائے اللہ کے، اور کافی ہے اللہ حساب لینے والا۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی ایک کے تمہارے مردوں میں سے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ No one will come after last نبی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آخری نبی ہے ہونے کے یہ دلیل ہے۔ اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ذکر کرو، یعنی یاد کرو اللہ کو ذکر بہت زیادہ کثرت سے، اور تسبیح کرو اس کی صبح اور شام۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، تاکہ وہ نکالے تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور ہے مومنوں کے ساتھ رحم فرمانے والا۔ ان کی پکار، ان کی دعا جس دن وہ ملے گی اس سے سلام ہوگی، اور اس نے تیار کیا ان کے لیے اجر عزت والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے بھیجا ہم نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا اور بلانے والا اللہ کی طرف، ساتھ اس کے اذن کے، اور چراغ روشن بنا کر۔
اور خوشخبری دے دیجئے مومنوں کو، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے فیصلہ بہت بڑا۔ یہاں پر دائی کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے۔ اور نہ اطاعت کیجیے کافروں کی اور منافقوں کی، اور چھوڑ دیجیے ان کی اذیت رسانی کو، اور بھروسہ کیجیے اللہ پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، پھر طلاق دو تم ان کو اس سے پہلے کہ تم چھوؤ ان کو، تو نہیں تمہارے لیے ان پر کوئی عدت، تم شمار کرو اس کو، تم اس کی گنتی پوری کراؤ، تو فائدہ دو ان کو اور رخصت کرو ان کو، رخصت کرنا بھلے طریقے سے۔ جب کسی کو بھی اگر طلاق دو تو بھلے طریقے سے رخصت کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کو تکلیف دے کے، ان کو گالی گلوچ کر کے ان کو گھر سے نکال دینا، اور بغیر کوئی چیز دیے ان کو گھر سے نکالنا، ایسا نہیں کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دی ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں، وہ جو دیے آپ کو ان کے مہر، اور ان کا مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ، لوٹایا اس میں سے جو اللہ نے آپ پر، اور بیٹیاں آپ کی چچا کی، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھی کی، اور بیٹیاں آپ کی ماموں کی، اور بیٹیاں آپ کی خالوں کی، اور جنہوں نے ہجرت کی تیرے ساتھ، اور کوئی عورت مومن اگر حبا کر دے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ارادہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کرنا چاہیں اس سے، خالصاً آپ کے لیے ہے مومنوں کے سوا، تحقیق جان لیا ہم نے جو فرض کیا ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، اور جن کے مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ، تاکہ نہ ہو آپ پر کوئی تنگی، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح ہوئے وہ آپ کے خواہش پر نہیں ہوئے، اللہ کی مرضی سے ہوا تھا، تو اللہ کے حکم سے ہی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں۔ 53 ایئرس تک ایک ہی نکاح میں تھے، پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بعد پھر آپ کے نکاح ہوئے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے، کیونکہ نبی کی تعظیم ڈیفرنٹ ہوتی ہے، ویسے ہی احکامات بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی کا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا مال تقسیم ہوتا ہے۔ تو انبیاء کی باڈیز کو مٹی نہیں کھاتی، ہمیشہ مرنے سے پہلے موت کے فرشتے اختیار دیتے ہیں، دنیا میں رہنا چاہو تو رہو یا پھر اللہ سے ملاقات، ایک چوائس دی جاتی ہے، ہر نبی کو دیا ہے، اور اللہ سے ملنا اور جانا پسند کیا ہے ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں ٹھکانہ بھی دکھایا جاتا ہے۔ یعنی نبی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ویسے ہی احکامات بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ آپ دور رکھیں جس کو آپ چاہیں ان میں سے، اور آپ جگہ دیں اپنی طرف جس کو آپ چاہیں، اور جس کو آپ چاہیں ان میں سے الگ کر دیں آپ، تو نہیں کوئی گناہ آپ پر۔ یہ بات قریب تر ہے کہ ٹھنڈی ہو ان کی نگاہیں، اور نہ وہ غمگین ہو، اور وہ راضی ہو جائیں ساتھ اس کے جو دیا آپ نے ان کو سب کے سب، اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ علم والا یعنی بردبار۔ نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد، اور نہ کہ آپ بدلے ان کے بیویوں میں سے، اور اگرچہ پسند آئے آپ کو حسن ان کا، مگر جن کا مالک ہے آپ کا دایاں ہاتھ، اور ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے نگران۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے کھانے کی طرف، نہ انتظار کرنے والے ہو نہ دیکھنے والے ہو اس کے پکنے کا، لیکن جب بلائے جاؤ تم تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تم تو منتشر ہو جاؤ، اور نہ آرام پانے والے یعنی مشغول ہونے والے باتوں کے لیے، بے شک یہ بات ہے ایذا دیتی ہے یعنی تکلیف دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ شرما جاتے ہیں تم سے، اور اللہ نہیں شرماتا حق سے۔ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جن میں سے بعض کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو جس سے آپ کو خاص تکلیف ہوئی، تو حیا اور اخلاق یعنی شرما کے جو ہے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے یعنی اپنے اخلاق کی وجہ سے آپ نے انہیں جانے کے لیے نہیں کہا، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے سو دعوت
کے آداب بتلائے گئے ہیں کہ ایک تو اس وقت جاؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو، یعنی جب کھانا پک چکا ہو تب جاؤ، کھانا بننے سے پہلے مت جاؤ۔ دوسرا یہ کہ کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، وہاں بیٹھے ہوئے باتیں مت کرتے رہو۔ کھانے کا ذکر تو سبب نزول کی وجہ سے ہے، ورنہ مطلب یہ ہے کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے، چاہے کھانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے، اجازت کے بغیر گھر کے اندر داخل مت ہو۔ اور یہ حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر بھی نازل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، کاش آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں تو کیا اچھا ہو، جس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اور جب سوال کرو تم ان سے کسی چیز کا تو سوال کرو ان کے پیچھے سے پردے کے، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، اور نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ایذا دو رسول کو اللہ کے، اور نہ یہ کہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی، یعنی ان کا مقام اتنا ڈیفرنٹ ہے، عام عورتوں کے طرح نہیں ہے۔ بے شک یہ بات ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑی، اگر تم ظاہر کرو گے کوئی چیز یا تم چھپاؤ گے اس کو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ نہیں کوئی گناہ ان خواتین پر اپنے باپوں کے معاملے میں، اور نہ اپنے بیٹوں کے معاملے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے معاملے میں، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے معاملے میں، اور نہ بیٹوں کے اپنی بہنوں کے، اور نہ اپنی عورتوں کے معاملے میں، اور نہ ان کے جن کے مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ۔ اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر گواہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، درود بھیجو اور سلام بھیجو، سلام بھیجنا۔ یہاں پر درود بھیجنے کا ذکر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، لعنت کی ان پر اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں، اور تیار کیا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے جو انہوں نے کمائی کی بے قصور، تو تحقیق انہوں نے اٹھا لیا بہتان اور گناہ کھلا۔ اب یہاں پر جو ہے سو پردے کے احکامات ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور اہل ایمان کی عورتوں کو وہ لٹکا لیں اپنے اوپر سے اپنی چادروں میں سے، یعنی اپنے جلباب، یعنی پورا ڈھانک لینا ہے چادر کو لے کر۔ اب آج کل تو برقعے وغیرہ نکلے ہیں، مگر وہ بھی ڈھیلے ڈھالے رکھنا چاہیے، ایسا ٹائٹ برقعے نہیں پہننا ہے۔ یہ قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائے، پھر نہ وہ ستائی جائے، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اور البتہ نہیں باز آئے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور بری خبریں اڑانے والے ہیں مدینہ میں، ہم ضرور پیچھے لگا دیں گے تجھ کو ان کو، پھر وہ نہ ہمسایہ رہیں گے آپ کے اس میں مگر بہت تھوڑے۔ لعنت کیے گئے جہاں کہیں وہ پائے گئے، پکڑے گئے اور قتل کیے گئے، قتل کیا جانا منافقوں کا برا حال ہوا۔ سو اس کا ذکر ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے ان لوگوں کے معاملے میں جو گزر چکے اس سے پہلے، اور ہرگز نہ تو پائے گا طریقے کو اللہ کے بدلنے والا، یعنی اللہ کے طریقے کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کی گھڑی کے بارے میں، کہہ دیجئے بے شک علم اللہ کا اس کے پاس ہے، یعنی اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور کیا چیز بتائے تجھ کو، شاید کہ قیامت ہو قریب ہی، بے شک اللہ تعالیٰ اس نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر اور تیار کیا ہے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، نہ وہ پائیں گے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں، کہیں گے اے کاش کہ ہم اطاعت کرتے ہم اللہ کی اور اطاعت کرتے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی، ہم نے اپنے سرداروں کی اور اپنے بڑوں کی، تو انہوں نے بھٹکا دیا ہم کو اصل راستے سے۔ اے ہمارے رب، دے ان کو دگنا عذاب میں سے اور لعنت فرما ان پر لعنت بڑی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیتیں دی موسیٰ علیہ السلام کو، تو بری کر دیا اس کو اللہ نے اس سے جو انہوں نے کہا تھا، اور تھا اللہ کے پاس باعزت۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور کہو بات درست، وہ اصلاح کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو تحقیق وہ کامیابی پائے گا، کامیابی بڑی۔ بے شک ہم نے پیش کیا ہم نے امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ اٹھائیں اس کو، اور وہ ڈر گئے اس سے اور وہ اٹھا لیا اس کو انسان نے، بے شک وہ ہے بہت ظالم بہت جاہل۔ یعنی بڑے بڑے قوت رکھنے والے آسمان زمین پہاڑ سب نے انکار کر دیا، انسان سب سے کمزور مخلوق بڑی ریسپانسبلٹی کو اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بات کو اللہ نے عہد لیا تھا، عہد الست کے نام سے یہ مشہور ہے۔ اب یہ کنورزیشن کیسے ہوا کب ہوا یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن عہد الست کے بارے میں سورہ اعراف میں ہے، انسان وعدے تو کر لیا لیکن ذمہ داری اٹھا نہ سکا، تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور مہربان ہو جائے اللہ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ اب سورہ سبا مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ ذات اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اسی کے لیے ہے جو حمد یعنی تعریف آخرت میں، اور وہ حکمت والا ہے باخبر ہے، جانتا ہے جو داخل کرتا ہے زمین میں اور جو نکالتا ہے اس میں سے، اور جو اترتا ہے آسمان سے یعنی بارش، اور بارش بھی اترتی ہے اور وہی بھی، اور جو چڑھتا ہے اس میں یعنی فرشتے، پھر دعائیں عمل یہ ساری چیزیں چڑھتی ہیں، اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے، ہر چیز جاننے کے بعد فوری نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، نہیں آئے گی ہمارے پاس قیامت، کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی البتہ ضرور آئے گی تمہارے پاس، عالم الغیب ہے، نہیں چھپی ہوئی اس سے برابر ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ چھوٹا اس ذرے سے چھوٹا یعنی کیا ہے وہ ایٹم، اور نہ بڑا مگر ایک کھلی کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں، تاکہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے، یہی لوگ ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے عزت والا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں اس پر ایمان لانا ہے، پھر ایمان کے ساتھ عمل بھی کیسے، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیت میں عاجزی کرنے والے بن کر، یہی لوگ ان کے لیے عذاب ہے بدترین دردناک قسم کا۔ اور دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جو دیے گئے علم کہ وہ چیز اتاری گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، وہی حق ہے اور وہ رہنمائی کرتا ہے طرف راستے کی زبردست تعریف والے کے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا ہم بتائیں تم کو ایسے شخص کے بارے میں جو خبر دیتا ہے تم کو، جب ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے تم، پوری طرح ریزہ ریزہ کیا جانا، بے شک تم البتہ نئی پیدائش میں ہوں گے۔ کیا اس نے گڑھ لیا اللہ پر جھوٹ، یا اس کو کوئی جنون ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر عذاب میں ہیں اور گمراہی میں ہیں دور کی، یعنی جہاں سے پلٹنا آسان نہیں ہے ویسی گمراہی میں ہیں۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، آسمان سے اور زمین سے، اگر ہم چاہیں ہم دھسا دے ان کو زمین میں، یا ہم گرا دے ان پر کچھ ٹکڑا آسمان سے، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل، اے پہاڑ رجوع کرو اس کے ساتھ، اور پرندوں کو، اور ہم نے نرم کیا اس کے لیے لوہے کو۔ لوہے کی میلٹنگ ٹیکنیک جو ہے سو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی، اور داؤد علیہ السلام ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہوتا تھا، اسے وہ زرہیں بناتے تھے۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود بھی بیت المال سے کھاتے نہیں تھے، اپنی ضرورت کے لیے زرہیں بناتے تھے کہ بناؤ کشادہ زرہیں اور اندازے پر رکھ حلقے میں، اور عمل کرو نیک، بے شک میں ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں۔
اور واسطے سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو مسخر کیا، اس کا چلنا صبح کے وقت 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے تک، اور بہا دیا ہم نے اس کے لیے چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا، اور جنوں میں سے جو کام کرتے تھے اس کے لیے اس کے آگے اس کے رب کی اذن کے ساتھ، اور جو سرتابی کرتا جو منحرف ہوتا ان میں سے ہمارے حکم سے ہم چکھاتے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ جن کام کرتے تھے، یعنی ان کے تابع تھے وہ جن، وہ بناتے تھے اس کے لیے جو وہ چاہتا بلند عمارتوں میں سے، اور تصویریں اور لگن حوض کی طرح، اور دیغیں گڑی ہوئی یعنی جمی ہوئی۔ عمل کرو اے آل داؤد شکر کے طریقے پر، اور کتنے کم میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ پھر جب مقرر کیا ہم نے اس پر موت کو، نہیں خبردار کیا ان کو اس کی موت پر، مگر زمین کے کیڑے نے کھا رہا تھا اس کے عصا کو۔ پھر جب گر پڑا جان لیا جنہوں نے کہ اگر ہوتے وہ علم رکھتے غیب، نہ وہ رہتے عذاب میں رسوا کن۔ یہاں پر یہ واضح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا تھا۔ البتہ تحقیق ہے سبا کے لیے ان کے گھروں میں ایک نشانی، 2 باغ دائیں طرف سے اور بائیں جانب سے، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور شکر کرو، اس کے لیے پاکیزہ شہر، اور وہ رب بخشش فرمانے والا ہے۔ پھر وہ منہ موڑ گئے تو بھیجا ہم نے ان پر بن توڑ سیلاب، یعنی تیز رو سیلاب کو بھیجا، اور بدل کر دیا ہم نے ان کو بدلے ان کے 2 باغوں کے 2 باغ، بد مزہ میوے والے اور جھاؤ کے درخت، اور کوئی چیز بیری میں سے تھوڑی سی۔ یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا، اور نہیں ہم بدلہ دیتے مگر سخت ناشکرے کو۔ اور بنائی تھی ہم نے ان کے درمیان اور درمیان بستیوں کے وہ جو برکت دی ہم نے اس میں بستیاں ظاہری، اور اندازے پر رکھی ہم نے اس میں مسافت، چلو پھرو اس میں راتوں کو اور دنوں کو امن میں رہنے والے۔ تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، دوری پیدا کرتے ہیں درمیان ہمارے سفروں کے، اور انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، تو بنا دیا ہم نے ان کو افسانے، اور منتشر کر دیا ہم نے، یعنی تتر بتر کر دیا ہم نے ان کو ہر طرح منتشر کرنا، یعنی اس میں البتہ نشانیاں ہیں واسطے ہر بہت صبر کرنے والے شکر گزار کے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ شر کی دعا کرتا ہے بجائے خیر کی، اللہ کا شکر کرنے کے بجائے جو ہے سو ناشکری کرتا ہے۔ تو اللہ کو 2 چیزیں پسند ہے، صبر اور شکر، تو ہمیں چاہیے کہ صبر اور شکر کریں۔ اور البتہ تحقیق سچ پایا ان کے بارے میں ابلیس نے اپنے گمان کو، تو انہوں نے پیروی کی اس کی، مگر ایک گروہ نے مومنوں میں سے، اور نہ تھا اس کے لیے ان پر کوئی زور، مگر تاکہ ہم جان لے کون ایمان لاتا ہے آخرت پر اس سے جو وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور رب تیرا ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کہہ دیجئے پکارو ان ہستیوں کو، سمجھتے ہو تم، یعنی تم زعم رکھتے ہو تم اللہ کے سوا نہیں وہ مالک ہوتے برابر ذرے کے آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہیں ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ، اور نہیں اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ 3 طریقے سے بہکاتا ہے، شرک کے نئے طریقے سے، پھر آخرت کے بارے میں شک میں ڈالتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے دل میں ڈالتا ہے کہ عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، پھر ننگے پن عریانی پر ابھارتا ہے، اور خوبصورت بنا کر شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس طرح جو ہے سو وہ دنیا میں الجھا کے رکھتا ہے اور آخرت سے دور کر دیتا ہے، ذہن سے ہٹا دیتا ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے ہم کو شیطان سے بچائے، اس کے ہر شر سے بچائے، اور نہ فائدہ دے گی سفارش اس کے پاس مگر واسطے اس کے جو وہ اجازت دے اس کے لیے، یہاں تک کہ جب خوف دور کیا جائے گا ان کے دلوں سے، کہیں گے کیا کچھ فرمایا تمہارے رب نے، وہ کہیں گے حق کو، اور وہ بلند ہے بہت بڑا ہے۔ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ کہہ دیجئے اللہ، اور بے شک ہم یا تم البتہ ہدایت پر ہو یا کھلی گمراہی میں۔
کہہ دیجئے نہیں تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو گناہ کیے ہم نے، اور نہ ہم پوچھے جائیں گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجئے جمع کرے گا ہمارے درمیان ہمارا رب، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور وہ زبردست فیصلہ کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے دکھا دیجئے ان ہستیوں کو ملا دیا تم نے ساتھ اس کے شریک بنا کر، ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام تر کافی لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے۔ کہہ دیجئے تمہارے لیے میعاد ہے ایک دن کی، یعنی ایک دن مقرر وقت ہے ایک دن کا، نہیں تم تاخیر کر سکتے اس سے ایک گھڑی بھی، اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ یعنی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو وہ ڈیلے نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى، وتهبني الدرجات العليا يا